السلام علیکم۔ ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور صحابہ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول فرمائیں۔ پیغمبر اسلام نے اس عورت کو کوئی جواب نہ دیا، وہ بھی جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ آمادہ نہیں ہیں تو میں اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، تم اسے مہر کیا دو گے؟ صحابی نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، تم گھر جاؤ اور دیکھو، ممکن ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو تم اسے حق مہر کے طور پر دے سکو۔ وہ صحابی گھر گئے اور پھر لوٹ آئے اور کہا، مجھے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، تم دوبارہ گھر جاؤ اور پھر واپس آؤ، اگر تم ایک لوہے کی انگوٹھی بھی لے آؤ تو وہ کافی ہوگی۔ وہ صحابی دوبارہ اپنے گھر گئے اور واپس آ کر کہا، میرے گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی تک نہیں ہے، تاہم میں جو کپڑے اپنے بدن پر پہنے ہوئے ہوں وہی اس عورت کو مہر کے طور پر دینے کو تیار ہوں۔ ایک اور صحابی جو ان صحابی کے حالات سے بخوبی واقف تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم، اس شخص کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں ہے، بس آپ اس لباس کا آدھا حصہ اس عورت کا مہر قرار دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کپڑے کا آدھا حصہ عورت کا مہر ہو تو اسے کون پہنے گا؟ اگر ان میں سے ایک پہنے گا تو دوسرا ننگا رہے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو صحابی اس عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور عورت بھی انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجلس میں کچھ اور باتیں ہونے لگی اور گفتگو نے طویل پکڑا۔ بالآخر وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی اور فرمایا، یہاں آؤ۔ وہ حاضر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم تلاوت زبانی کر ان کی سکتے ہو؟ تلاوت کر صحابی سکتے ہو؟ نے جواب دیا، صحابی جی نے ہاں جواب یا دیا، رسول جی اللہ۔ ہاں یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ رسول کریم وآلہ صلی وسلم اللہ نے علیہ فرمایا، وآلہ بہت وسلم نے خوب، فرمایا، اب بہت خوب، معاملہ اب درست معاملہ ہو گیا ہے، درست ہو گیا میں ہے۔ ان میں اس عورت کو عورت کو تمہارے تمہارے عقد میں عقد میں دیتا دیتا ہوں ہوں اور اور اس اس کا کا مہر مہر یہ ہے کہ کہ تم تم اسے اسے قرآن پڑھاؤ گے۔ قرآن پڑھاؤ صحابی گے۔ نے اپنی صحابہ بیوی کا نے ہاتھ پکڑا اور چلے گئے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، مکمل پانی بہنے کے انتظار کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔
فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریوں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔